بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. محترم سامعین و ناظرین، وظائف کے دن علماء ہند چینل پر آج کا ایک خاص ویڈیو بہت ہی آسان اور بہت اہم اور بہت ہی عظیم کرامتی دست غیب کے وظیفے کے ساتھ ہے۔ اس ویڈیو میں دست غیب کا ایک ایسا وظیفہ بتایا جائے گا جس کو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے خزانوں سے آپ رزق حاصل کر سکتے ہیں۔ دست غیب یہ ایک ایسا طریقہ ہوتا ہے کہ جس وظیفے کو کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بے انتہا رزق عطا فرماتے ہیں، بے انتہا دولت عطا فرماتے ہیں۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، مالی پریشانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے فضل و کرم سے اور قرآن کریم کی آیات کی برکت سے اور دعاؤں کی برکت سے حل فرماتے ہیں۔ اس میں اسباب ٹوٹ جاتے ہیں، اسباب کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ دست غیب کے عمل سے کیا ہی حاصل ہو جائے گا، یہ ان کی کم علمی اور اللہ کے متعلق کم یقینی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو یقین کامل عطا فرمائے اور اللہ پر ایمان اور یقین کے ساتھ دعاؤں کو اور وظیفوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین کے ساتھ، اللہ پر بھروسے کے ساتھ جو وظیفہ کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی تمام اسباب کو باطل کر دیتے ہیں، یعنی اس کے نزدیک اسباب بند ہو جاتے ہیں۔ بغیر اسباب کے بھی اللہ تبارک و تعالی جو چیز مانگی جا رہی ہے وہ دے کر بتاتے ہیں۔ اور کئی مرتبہ ایسے واقعات ہم نے کتابوں میں بھی پڑھے ہیں، احادیث سے بھی ثابت ہیں، بس کرنے والے میں کوئی کمی نہ ہو، کوئی یقین کی کمی یا پھر کسی بھی طرح کی کوئی کمزوری نہ ہو۔ وظیفہ اور عمل اللہ پر یقین کے ساتھ اور طریقہ جو ہوتا ہے اس کے پابندی کے ساتھ کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں اور عظیم نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ دست غیب اسی کا نام ہے کہ جس میں غیب سے، یعنی جو چیز انسان نہیں جانتے، جن چیزوں کا علم انسان کو نہیں ہے، وہاں سے اللہ تبارک و تعالی بڑے انعامات اور رزق کی فراوانی عطا فرمائیں، اس کو دست غیب کہتے ہیں۔ اس میں اسباب کا کوئی دخل نہیں ہوتا، چاہے وہ چیز دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو۔ مانگنے والے میں طلب اور یقین اور پابندی، یہ ساری چیزیں اگر ہیں تو وہ چیز اس کو مل کر ہی رہتی ہے۔ آج کا وظیفہ بہت ہی آسان ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے، ہر مسلمان، چاہے مرد ہو یا عورت، بچے بھی وہ جو عاقل اور بالغ ہیں، کم سے کم 17 سال سے اوپر کے بچے بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ اپنے جس بھی مقصد کے لیے کریں گے اللہ تبارک و تعالی وہ پورا فرمائیں گے۔ اور مرد عورت جتنی بھی اپنی مالی حالات کے متعلق یا کسی بھی اپنے رزق سے متعلق، رزق کے مسئلے سے متعلق کوئی بھی مقصد ہے، اس کے ساتھ یہ وظیفہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی بے انتہا رزق عطا فرمائیں گے، مال و دولت عطا فرمائیں گے، اور اس وظیفے کو کرنے کے بعد ضرور اسباب کو ٹوٹتے ہوئے دیکھیں گے، اور عجیب مناظر اور ایسی جگہوں سے اللہ رزق عطا فرمائیں گے کہ جہاں سے کسی کا وہم اور گمان بھی نہیں ہوگا۔ وظیفہ بہت ہی آسان اور بہت ہی سہل ہے، نہ پڑھنے کی تعداد زیادہ ہے اور نہ یاد کرنے کی کوئی چیز، بس ایک مختصر سی آیت ہے جو تمام مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے، اس کا ایک خاص طریقہ ہے، اس کے مطابق آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وقت اس کا متعین رکھنا ہے، 9 چندی جمعرات سے ہی شروع کرنا ہے۔ 9 چندی جمعرات کا مطلب جو عربی اور اردو
اسلامی تاریخ کے مطابق پہلی جمعرات ہو اس کو نوچندی جمعرات کہتے ہیں۔ تو جمعرات سے شروع کریں اور وقت کو متعین رکھیں، ہمیشہ اسی وقت میں کریں۔ پہلے دن مغرب کے بعد شروع کرنا ہے، پہلے دن یہ وظیفہ مغرب کے بعد شروع کرنا ہے، اور دوسرے دن سے کوئی ایک وقت متعین کر کے پڑھنا شروع کرنا ہے۔ عروج ماہ نوچندی جمعرات کو غسل کریں اور پاک صاف کپڑے پہنیں، اگر میسر ہوں تو نئے کپڑے پہن لینا بہتر ہے۔ خوشبو لگا کر تنہائی میں بیٹھ کر عمل کرنا ہے۔ بعد نماز مغرب پہلے دن کرنا ہے۔ سب سے پہلے 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس کی عادت کے مطابق پڑھنا ہے۔ پہلے دن مغرب کے بعد پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اگلے دن سے 40 دن تک پہلا دن چھوڑ دیں، کیونکہ یہ مغرب کے بعد ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جب آپ نے دوسرے دن کا وقت متعین کیا، چاہے فجر بعد یا عشاء کے بعد یا تہجد کے وقت، اس وقت کو متعین رکھنا ہے اور کل 40 دن پڑھنا ہے۔ پہلے دن کو ملائیں گے تو 41 دن۔ 41 دن مکمل ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اسباب کو توڑ کر غیب کا نظام چلا کر دکھائیں گے، اور بغیر اسباب کے آپ کو اللہ تبارک و تعالی بے گمان رزق عطا فرمائیں گے۔ اور پہلے دن جب مل جائے جو کوئی چیز یا جو کوئی اللہ کی طرف سے آپ کو نعمت مل جائے، اس کو راز رکھنا، کسی پر ظاہر نہ کرنا، اور اس کے بعد جب تک آپ راز رکھیں گے آپ پر یہ نعمت جاری رہے گی اور ملتی رہے گی۔ اور عمل مکمل ہونے کے بعد بھی، روزانہ پڑھائی مکمل ہونے کے بعد بھی 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ ہر دن شروع میں پہلے 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، پھر 7 مرتبہ درود شریف۔ بسم اللہ کی عادت کے مطابق آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر جب مکمل ہو جائے تعداد تو آخر میں درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ عمل 41 دن مکمل ہونے کے بعد روزانہ صرف 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول رکھنا ہے، اور دونوں وقتوں میں 7 مرتبہ شروع میں سورۃ الفاتحہ، 7 مرتبہ درود شریف، پھر بسم اللہ کی تعداد اور آخر میں 7 مرتبہ درود شریف۔ اس طرح وظیفہ مکمل ہوگا۔ وظیفے کی تعداد اور درود شریف مکمل ہونے کے بعد روزانہ آپ اپنے مقصد کے لیے دعا کریں، اور جو آپ چیز مانگ رہے ہیں وہ چیز حرام نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اسلام میں منع کی گئی ہے، اور ایسی کوئی چیز نہ مانگے جس سے آپ کی آخرت خراب ہو، کیونکہ آپ کی صرف محنت ضائع ہوگی، ویسی چیزیں اللہ کی طرف سے ملیں گے نہیں۔ اس لیے جائز مقاصد کے لیے، اور جو بھی آپ کی تمنا ہے وہ جائز ہو، اس کے ساتھ اگر آپ وظیفہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بہت ہی زیادہ، آپ کی مانگنے سے زیادہ اپنی رحمت کو آپ پر کھول کر دکھائیں گے۔ جیسے کہ میں نے شروع میں کہا، یقین اور اللہ پر ایمان اور اعمال صالحہ یہ چیزیں ضروری ہیں۔ بغیر نماز کی پابندی کے یہ اعمال کام نہیں کریں گے، کیونکہ فرائض کی پابندی ضروری ہے، اور یہ اعمال جو ہوتے ہیں، یہ وظائف جو ہوتے ہیں، یہ نفل ہوتے ہیں۔ نفلی اعمال فرائض کی پابندی کے بعد قبول ہوتے ہیں، اور اللہ کی رحمت کو کوئی پابند نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے قبول کر سکتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کی امید کے ساتھ آپ پابندی سے کرتے رہیں، اور کوشش حتی الامکان یہ کریں کہ کوئی نماز قضا نہ ہو۔ نمازوں کی پابندی کے ساتھ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اعمال کو بہت جلد قبول کریں گے۔ یہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک ضرور کریں، اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی یہ فائدہ ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔